بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا کہ کوئی اپنا ہو تو نہیں بھولتا، اور اگر جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس درخت کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ، تمہارے چاہنے والے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ خدا کے نزدیک ایک آدمی کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب کشتی پانی میں ہوتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں ہوتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے بھی زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں، خوبصورت دل کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، کیونکہ وہ تو خوش نصیب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے قابل سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا تو صرف گزرنے کا گھر ہے اور آخرت رہنے کا مقام۔ بس گزرنے کی جگہ سے رہنے کی جگہ کے لیے توشہ تیار کر لو، اور اس رب کے سامنے اپنی پردہ دھری نہ کرو جو کہ تمہارے بردوں کو جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب انسان پر آفات اور مصائب آتے ہیں تو اس وقت کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ امتحان تمہیں اللہ کے قریب کرے تو یہ آزمائش، اور اگر تمہیں اللہ سے دور کرے تو یہ عذاب ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، ناپسند ہو تو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی گھر میں غصے ہونا گھر کو ویران کرنا ہے۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور میں مت آنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی تجارت ہے۔ اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 چیزیں بانٹ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے لفظوں کا اظہار کرنا لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے سے لوگ نہیں بدلتے، بلکہ وہ ان کی وجہ سے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ جب تم کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ کوئی غلام اپنے آقا کو کوئی چیز پیش کرے۔ خاموشی کی برکتیں۔ ہمیشہ خاموشی اختیار کرنے سے تیرے فکر میں نور پیدا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے، اور میں یہ صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب سے دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ یہ عن قریب تم سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔